بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ زکوٰۃ اور عشر ادا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا عذاب آتے ہیں۔ انتہائی عبرتناک اس میں کچھ واقعات ہیں، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ دین اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز کے بعد دوسرا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم میں 82 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ایک ساتھ وارد ہوا ہے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سرے زمین عرب پر ہر طرف فتنے سر اٹھانے لگے، جن کے بسبب ریاست اسلامیہ کو نازک ترین صورتحال اور سنگین بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا، تو اپنی سنگینی اور فساد کے اعتبار سے سب سے بڑا بحران اور چیلنج منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ اسلامی تاریخ کے اس انتہائی نازک وقت میں افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال جرأت سے اکثر اور کبار صحابہ کے مشوروں سے اس بات کا واضح اعلان فرمایا کہ جو کوئی بھی نماز اور زکوٰۃ میں کسی قسم کی تفریق جائز رکھے گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف کھلم کھلا جہاد کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو اس وقت جزیرہ عرب میں کچھ لوگ کافر ہو گئے کہ زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر رہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم نے کہا ان سے، آپ کیوں کر قتال کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنی جان اور مال بچا لیا، مگر حق اسلام میں اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، یعنی یہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، لہذا آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ہر اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے، کہ نماز کو تو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے۔ زکوٰۃ تو حق المال ہے، خدا کی قسم بکری کا بچہ جو رسول اللہ کے پاس حاضر کیا کرتے تھے اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو اس پر ان سے جہاد کروں گا۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا سینہ کھول دیا ہے، اس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ یہی حق ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ زکوٰۃ اور عشر کی اہمیت کے متعلق خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیں، سوائے اسلام کے حق کے رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف اپنا عامل بنا کر بھیجا اور ان سے فرمایا، تم اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس جا رہے ہو، تم انہیں دعوت دینا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اگر وہ اسے مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء و مساکین کو لٹا دی جائے گی۔ اگر وہ اسے مان لیں تو تم ان کے عمدہ مال لینے سے اپنے آپ کو بچانا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے
درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔